حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور 12 بیٹوں کی ایک نسل چلی تھی۔ چنانچہ 12 بیٹوں میں سے ہر ایک کا ایک اپنا گروہ، ایک جماعت تھا، اور ہر گروہ، ہر جماعت کا ایک افسر تھا، ایک بڑا آدمی، سردار تھا۔ اس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 اولادوں کی نسلیں تو 12 گروپوں کے اندر، 12 جماعتوں کے اندر تقسیم ہو گئی تھی، اور ہر جماعت کا ایک آفیسر، ایک بڑا آدمی ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کی قوم نے پانی طلب کیا، اور یہ واقعہ بھی میدان تیہ کا ہی ہے، جو کل بات آئے تھے میدان تیہ، یہ واقعہ بھی میدان تیہ کا ہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو بنی اسرائیل سے تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یہودی کہا جاتا ہے۔ گزشتہ بنی اسرائیل کا تذکرہ اس لیے ہوا تھا کہ چونکہ یعقوب علیہ السلام کے جو اولاد ہیں ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، پھر ان میں تقسیم ہو گئے، بنی اسرائیل میں کچھ لوگ یہودی ہو گئے اور کچھ نصرانی ہو گئے۔ آج جو واقعہ بیان کریں گے وہ یہودیوں کے بارے میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے قوم جن کو یہودی کہتے ہیں، تو ان کے 12 گروپ تھے، 12 جماعتیں تھیں۔ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ مجھے پیاس کی شدت ہے، پانی کی ضرورت ہے، آپ اللہ سے دعا کر کے میرے لیے پانی کا انتظام کر دیجیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور کہا کہ پانی کی ضرورت ہے، پانی کا تقاضا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اشارہ کیا ایک مخصوص پتھر کی طرف، اس پتھر پر اپنے عصا کو مارو، لاٹھی کو مارو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو اس پتھر پر مارے جس پتھر کی طرف اللہ نے اشارہ کیا تھا۔ چنانچہ اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے، یعنی 12 جگہوں سے پانی بہنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل یعنی یہودی اپنے اپنے چشمے کو منتخب کر لیے کہ اس چشمے سے ہم پانی استعمال کریں گے، اس چشمے سے فلاں استعمال کرے گا، یعنی 12 کے 12 جماعت کے لوگ اپنا اپنا ایک چشمہ متعین کر لیا اور اسی سے پانی استعمال کرتے تھے، پانی لیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں پر اس کی ضرورت کے مطابق پانی جاری کر دیا۔ پتھر سے پانی نکلنا یہ خلاف واقعہ ہے، چونکہ پانی کا تعلق زمین سے ہوتا ہے، عام طور پر پتھر سے پانی نکلتا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کو یہاں پر بتایا ہے کہ میری قدرت سے پانی کہیں سے بھی نکل سکتا ہے، میری قدرت سے، میرے حکم سے، میری اجازت سے پانی پتھر سے بھی نکل سکتا ہے، جبکہ پتھر میں پانی کا تصور بالکل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم سے ایک پتھر پر لاٹھی مارا گیا اور لاٹھی مارنے کے بعد 12 چشمے جاری ہوئے اور پانی کی فراوانی ہو گئی اور یہودی اس سے استعمال کرتے رہے۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے واسطے تو ہم نے کہا مار اپنے عصا کو پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ، سو بہہ نکلے، مِنْ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس سے 12 چشمے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، پہچان لیا ہر قوم نے اپنا گھاٹ، یعنی 12 کے 12 جو قوم تھی، جماعت تھی، اس نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا، اپنی جگہ متعین کر لیا کہ آپ کو یہاں سے پانی لینا ہے۔ پہچان لیا ہر قوم نے اپنا گھاٹ، کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ، کھاؤ اور پیو اللہ کی روزی، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ پھرو ملک میں فساد مچاتے ہوئے۔ اس کا خلاصہ بیان ہو چکا ہے۔ اگلی آیت ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک ہی طرح کے کھانے پر، سو دعا مانگ ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے
کہ روح نکال دے ہمارے واسطے جو اگتا ہے زمین سے۔ اس آیت کا خلاصہ پس منظر یہ ہے کہ یہودی یعنی بنی اسرائیل جو میدان تیہ کے اندر بھٹک رہے تھے اور اللہ نے ان کو من اور سلوا کھانے کے لیے دیا تھا، تو وہ من اور سلوا کھاتے کھاتے اگتا ہے، اس کے پیچھے کوئی محنت نہیں تھی، بس جب خواہش ہو تو پکڑ لیجیے اور کھا لیجیے۔ تب اس کے بعد یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ اے موسیٰ، ہم یہ چیزیں کھا کھا کر اکتا گئے ہیں، ہمیں کچھ اور چاہیے، تم اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے کہو کہ ہمیں من اور سلوا کے علاوہ کوئی اور چیز کھانے کے لیے دی۔ کیا چاہیے؟ اس کا تقاضا کیا کہ جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں، جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں وہ چیزیں ہم کو کھانے کے لیے چاہیے۔ زمین سے اگنے والی چیزیں سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں، گیہوں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا منشا یہ تھا کہ جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں ہمیں وہ چاہیے۔ من اور سلوا تو آسمان سے آتا تھا، اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے، تو کہا کہ یہ کھا کھا کر اگتا گیا، اب ہمیں ترکاریاں چاہیے، سبزیاں چاہیے، وہ چیز چاہیے جو زمین سے اگتی ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی فرمائش پر اللہ سے دعا کیا، کہا کہ اللہ ان لوگوں کو ترکاری چاہیے، زمین سے اگنے والی چیزیں چاہیے کھانے کے لیے، اس لیے ان کو عطا کیجیے۔ نکال دے ہمارے واسطے جو اگتا ہے زمین سے، من بقلها ترکاری، وقصائها اور ککڑی، وفومها اور گیہوں، وعدسها اور مسور، وبصلها اور پیاز۔ یعنی ان چیزوں کا تقاضا کیا کہ ہم کو آپ ترکاری چاہیے، ککڑیاں چاہیے، ہری سبزی، گیہوں چاہیے اور مسور چاہیے اور پیاز چاہیے۔ یہ چیزیں ہم کو کھانے کی چاہت ہے، اللہ سے آپ کہیے اس کو زمین سے اگا رہے ہیں۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ کہا موسیٰ نے کیا لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا اس کے بدلے میں جو بہتر؟ یعنی اپنے قوم سے کہا کہ اے قوم، تم کیسی بات کر رہے ہو؟ تم ادنا چیز کو، معمولی چیز کو لینا چاہ رہے ہو بہتر چیز کے بدلے میں۔ اللہ نے تم کو عطا کیا وہ بہتر، اس کو پکانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے پیچھے محنت نہیں پڑتی، اس کے لیے کاشت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اللہ نے تم کو عطا کیا وہ ادنا چیز نہیں ہوتی، اعلیٰ چیز ہے، بہتر چیز تمہارے لیے، لیکن تم ادنا چیز کے بدلے بہتر چیز کو چھوڑنے جا رہے ہو۔ یہ کیسی بیوقوفی کی بات ہے، تم نے کیا تبدیلی کر دی، کیسی بات کر رہے ہو، اور من سلوا کو چھوڑ کر کے تم سبزی، پیاز، ترکاری کھانا چاہتے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑا خفا ہوئے اپنی قوم پہ، اور خفا ہوتے ہوئے کہا کہ کیا لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے؟ یعنی اللہ نے جو دیا تھا آسمان سے وہ بہتر تھا، یہ جو تقاضا کر رہے تھے، مان رہے تھے، یہ ادنا چیز ہے، معمولی چیز تھی۔ پہلے کہ تو پھر کہا گیا اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، اترو کسی شہر میں تو تم کو ملے جو مانگتے ہو۔ اب تم کو یہ سبزیاں چاہیے تو اب یہاں سے نکلو، اب میدان تیہ سے نکلو، کسی شہر میں چلو، کسی شہر میں چلو، اس شہر کے اندر کاشتکاری ہوتی ہوگی، پیداوار ہوتا ہوگا، وہاں پہ کھیتیاں ہوگی، وہاں سے تم کو چیزیں مل جائیں گی۔ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، اترو کسی شہر میں تو تم کو ملے جو مانگتے ہو۔ وضربت عليهم الذلة والمسكنة، اور ڈالی گئی ان پر ذلت اور محتاجی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور پھر اللہ کا غصہ لے کر، ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہوا کہ نہیں مانتے تھے احکام خداوندی کو، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور خون کرتے تھے پیغمبروں کا ناحق، ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون، یہ اس لیے کہ نافرمان تھے اور حد پر نہ رہتے تھے۔ چنانچہ اللہ نے ان کو حکم دیا کسی ایک شہر کی طرف کہ اس شہر میں چلے جاؤ اور جاؤ وہاں پر، اور اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارے اوپر ذلت ڈال دی گئی ہے، اب تم ذلیل و رسوا ہو گئے ہو۔
اور محتاجگی تمہارے ساتھ آ گئی ہے، مطلب یہ کہ اب یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے تم کو محنت کرنا ہوگا، مزدوری کرنی ہوگی، کاشتکاری کرنی ہوگی، بغیر محنت کے یہ سبزیاں ملنے والی نہیں ہے۔ اور اس کے اس تقاضے کی وجہ سے اللہ ان پر کافی غصہ ہو گئے تھے، اللہ کافی خفا ہو گئے تھے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے۔ آگے بات رہی ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہودی جو تھے اس زمانے کے اندر بے شمار نبیوں کو ناحق قتل کر دیے، بے شمار نبیوں کو، وہ نبیوں کے دشمن تھے اس زمانے